اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ آخری لیسن ہم نے فعل کے حوالے سے پڑھا تھا اور اسی سے آگے گفتگو چلے گی۔ فعل ہے طلبہ، اسی پیٹرن پر پہلے ایک دفعہ میرے ساتھ یہ فعل دہرا لیں، خرجہ کو، خرجہ، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا۔ فعل آپ سب طلبہ۔ طلبتو، طلبنا۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کھولیں، طلبہ، طلبا، طلبو، طلبت، طلبتا، طلبنا، طلبتا، طلبتما، طلبتم، طلبتی، طلبتما، طلبتن، طلبتو، طلبنا۔ آپ کو یاد ہوگا پہلے دن ہم نے ایک جملہ پڑھا تھا، جملہ فعلیہ کا، قتل داود جالوتا، تو فعل ہے قتل۔ کھولیں جی، قتلنا، قتل، قتلتو، قتلنا۔ فعل ہے عثمان درسا، ہی ٹاٹ، ہی اسٹڈیڈ، بالکل۔ درستو، درسنا۔ فعل ہے احمد شکرا، ہی تھینکڈ، اس نے شکر ادا کیا۔ شکرت، شکرت، شکرنا، شکرتا، شکرتم، شکرتم، شکر، شکرتا، شکرتما، شکرتم، شکرتی، شکرتی، شکرتما نہیں بیٹے، مذاق نہ کرو، شکرتما، شکرتن، شکرتو، شکرنا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ کریں، شکر، شکرا، شکرو، شکرت، شکرتا، شکرنا، شکرتا، شکرتما، شکرتم، شکرتی، شکرتما، شکرتن، شکرتو، شکرنا۔ فعل ہے نظرہ، اس نے دیکھا، نظرتا۔ خلق اللہ الانسان من طین۔ اینالائز کر سکتے ہیں ہم اس جملے کو؟ خلا کا کیا ہے؟ فعل۔ خلا کا فعل ہے، فاعل کہاں ہے؟ اللہ، اللہ۔ اگر مرفوع اسم کو کھڑا ہوا تو اس کا پہلا حق ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ وہ فاعل ہے۔ یہ نہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں کہ ہوا فاعل ہے۔ نہیں، دو مرفوع نہیں ہوں گے، پھر ان کے درمیان یا تو واو آ رہے ہوگا، فاعل تو کوئی ایک ہوگا ان میں سے، یا واو ہوگا تو پھر دونوں کو ہم کہہ دیں گے۔ الانسان کیا ہے؟ یہ مفعول بہ ہے، یعنی یہ آبجیکٹ ہے۔ آپ کو یاد ہے نا، قتل داود و جالوتا میں ہم نے کہا تھا کہ منصوب اسم ہمیشہ مفعول بہ ہوگا، تو الانسان منصوب ہے نا، تو یہ مفعول بہ ہو گیا۔ من طین کیا ہے؟ من تین جار مجرور ہے، سمپل، کیونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے، اس کو ہم خبر نہیں کہیں گے آگے سے، یہ جار مجرور ہے سمپل۔
خلق اللہ الانسان من طین، اللہ نے پیدا کیا کس کو؟ مفعول بھی کے ساتھ کو آتا ہے عام طور پر، انسان کو کس چیز سے؟ من طین، مٹی سے. خلق اللہ الانسان من طین. آئیے ہماری ایکسرسائز رہ گئی تھی تمرین پر. منصور پڑھو پہلا جملہ. عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنسر the following questions. من این انت، آپ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان سے ہوں. انت کا جواب آپ کو یاد ہے نا کس سے دینا ہے؟ کس سے؟ انا کے ساتھ. آپ کہتے ہیں میں ہندوستان سے ہوں، کیسے کہیں؟ من الہند، ہند ہند. انا من الہند، انا من الہند. انت فلبین، فلبین. انت من الفلبین، آر یو فرام فلپائن. پی جیسے میں نے کہا نا کہ نہیں ہے نا عربی میں، تو با کے ساتھ بولا جاتا ہے. انت من الفلبین. کیا چیز ہے؟ حرف استفہام. انت مبتدا، مبتدا. من الفلبین شبہ جملہ خبر. جواب دیں. آپ کہتے ہیں نہیں میں جاپان سے ہوں، کیسے کہیں گے؟ انا من الیابان، انا من الیابان. لا انا من الیابان. لا کیا ہے؟ انا مبتدا، من الیابان شبہ جملہ خبر. منصور، منصور کا ہو گیا اپنا. عمر. من من الصین، ہو از فرام چائنا. من کیا ہوگا اس جملے میں؟ مبتدا. من الصین جار مجرور شبہ جملہ خبر. آپ کہتے ہیں جی کہ عمار ہے چائنا سے، تو کیسے کہیں گے؟ من کی جگہ عمارن آ جائے گا نا. عمار من الصین، علی من الصین، خالد من الصین. کوئی بھی نام آپ لے کے کہیں گے تو وہ اس کی طرف جواب ہو جائے گا. عمار من الصین. عمار کیا ہوگا اس جملے میں؟ مبتدا. من الصین شبہ جملہ خبر. شاباش احمد. من این حامد، آپ کہتے ہیں وہ ہندوستان سے ہے. وہ نہیں، وہ ہی از. ہوا من الہند. شاباش. ہوا کیا ہوگا؟ نہیں، ہوا مبتدا. من الہند شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر. عثمان. این، این فعل تو ذهب، فعل کے دیکھیں ہم نے دیکھا تھا نا ابھی. تینوں فتح کے ساتھ ہیں. ذهبوا نہیں آتا. این ذهب عباس. این کیا ہے؟ ظرف نہیں، جملہ اسمیہ نہیں ہے نا، یہ جملہ فعلی ہے. این ظرف، ذهب کیا ہے؟ فعل. فاعل کہاں ہے؟ نہ دیکھیں عباس. مرفوع اسم اگر کھڑا ہوا ہے تو مرفوع اسم کا پہلا رائٹ ہے کہ وہ فاعل بنے. این ذهب عباس میں عباس فاعل ہے، ذهب فعل ہے، عباس اس کا فاعل ہے. اب آپ جواب میں مستتر لا سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ہے، وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس گیا ہے. مدیر، مدیر. تو آپ کہیں گے ذهب الی المدیر، ذهب الی المدیر. ذهب کیا ہوگا؟ یہ کون سا جملہ ہوگا؟ فعلیہ. ذهب کیا ہوگا؟ فعل، فاعل. فاعل اس کے اندر ہی، اور وہ کیا ہے؟ ہوا. ہوا سے مراد عباس ہے. الی المدیر جار مجرور. جی مجھے
ذہب علی الی المدیر، حرف و استفہام ہے، پارٹیکل ہے کوشچن کے لیے، انٹروگیشن کے لیے، از کے معنی میں آتا ہے. ذہبہ کیا ہے؟ فعل. فاعل کہاں ہے؟ علی. علی چھپا ہوا نہیں، ظاہر ہے سامنے مرفوع اسم نظر آ رہا ہے آپ کو. الی المدیر جار مجرور، الی المدیر جار مجرور ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مسجد گیا ہے، کیسے کہیں گے؟ نہیں، ہوا کہنے کی ضرورت نہیں، جملہ فعلیہ بنانا ہے ہم نے. ذہب الی المسجد، لا ذہب الی المسجد، لا کیا کہلائے گا؟ حرف و نفین، نو کہنے کے لیے حرف و نفین. ذہب فعل ماضی، فاعل فاعل اس کے اندر ہے اور وہ ہے ہوا. الی المسجد جار مجرور. جملہ فعلیہ ماضی میں مستتر فاعل صرف دو جگہوں پہ ہوتا ہے، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب. واحد مذکر غائب میں ہوا، واحد مؤنث غائب میں ہیا. باقی کو دیکھیں یہ ریڈ کلر کے ساتھ سب فاعل سامنے موجود ہیں نا، وہ فعل کے اندر ہی موجود ہے، آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ریڈ کلر میں. نیکسٹ کوشچن جی پڑھیے. ہاں، اقرا وقتب ما ضبط اواخر الکلمات. وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ریڈ اینڈ رائٹ ود ایگزیکٹ واول پروننسیشن آف دا لاسٹ ورڈ. آخری حرف کا جو آخری لیٹر ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جملے کے اندر وہ فاعل بن رہا ہے. اگر اللہ کی جگہ اللہ ہا لکھا جائے تو الٹا ہو جائے گا نا کام سارا. لاسٹ لیٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس لیے وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ما ضبط اواخر الکلمات، کلمے کے آخری لیٹر کے اوپر کون سا سائن آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کیٹیگورک بولیں آپ نے. تو پہلا کیا جی؟ ہاں دیکھیے، جب تک میں نے کہا نا کہ جب تک کوئی سائن اور سمٹم، کوئی ریزن موجود نہ ہو کسی اسم کے منصوب ہونے کی یا مجرور ہونے کی، تو نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس میں سب اسم مرفوع ہوتے ہیں. لہذا الغرفۃ، لیکن عمر اگلا پڑھیں. اب من نے الغرفۃ کو الغرفتی کر دیا، یہ جار مجرور ہو گیا. احمد اگلا پڑھیں. من الحمام، عثمان. المرحاض، ٹوائلٹ کو کہتے ہیں المرحاض. محی الدین. الی المرحاض، الی المرحاض. محمد اگلا پڑھو نا. الیابان، بین، الفلبین. جی حفصت. عمر. من الہند الی الصین. اقرا واکتب ریڈ اینڈ رائٹ. پہلا جملہ آپ ہی پڑھیں. من این فاطمہ. من این فاطمہ، تو فرام ویئر از فاطمہ. من این جار مجرور، شبہ جملہ خبر ہے، فاطمہ تو مبتدا ہے اس کا. اب دیکھیے جواب میں آپ کو فاطمہ تو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی نا، آپ نے اس کو ریفر کر دیا پروناؤن کے ساتھ. تو فاطمہ واحد مذکر، واحد مؤنث غائب ہے نا. تو دیکھیے واحد مؤنث غائب کے لیے ہیا، تو ہیا من الہند، ہیا کیا ہوگا؟ مبتدا. من الہند جار مجرور، شبہ جملہ خبر. عمر. مدرسو کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. خرجہ کیا ہے؟ فعل. فاعل کہاں ہے؟ المدرسو. مرفوع اسم نظر آ گیا نا آپ کو، تو پہلا حق اس کا تھا، لہذا آپ نے بالکل درست کہا. المدرسو فاعل ہے. من الفصل، من الفصل جار مجرور واو حرف عطف. اگلا جملہ دیکھیں. ذهب الى المدیر، کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. ذهب کیا ہے اس میں؟ فعل. فاعل کہاں ہے؟ چھپا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ہوا. الى المدیر جار مجرور. کیونکہ
واؤ سے پہلے المدرسو کا ذکر آ گیا تھا، سیکنڈ ٹائم اس نے اس کا ذکر پروناؤن کے ساتھ کیا، اور وہ پروناؤن فعل کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ ہے ہوا، لہذا دوبارہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ذهب المدرس الی المدیر، اس نے سمپل کہا ذهب الی المدیر، بات پوری ہو گئی، واضح ہو گئی۔ ذهب الطالب الی الدکان، کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ، ویری گڈ۔ ذهب کیا ہے؟ فعل، فاعل کہاں ہے؟ ہاں مرفوع دیکھو کوئی سب التاجر، التاجر فاعل ہے، الی الدکان جار مجرور، ذهب فعل، التاجر فاعل، الی الدکان جار مجرور۔ عثمان غرفتی، الی الحمام، کون سا جملہ ہے؟ فعلیہ ہے۔ خرجہ کیا ہے؟ فاعل کہاں ہے؟ حامد، من الغرفتی جار مجرور، واو حرف عطف، پھر آگے ذہبہ کیا ہے؟ فعل ہے، فاعل کہاں ہے اس کا؟ کیا ہے وہ؟ ہوا، الی الحمام، یہ دونوں جملہ فعلیہ ہیں۔ خرجہ فعل ہے ماضی کا، واحد مذکر غائب کے لیے، حامد اس کا فاعل ہے، من الغرفتی جار مجرور ہے، واو حرف عطف ہے، ذہب پھر فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، الی الحمام جار مجرور کے طور پر آیا ہے۔ جی موجود من الفصل، کون نکلا ہے کلاس سے؟ من خرج من الفصل، who went out from the class۔ من، اب فی الحال یہاں اتنا ہی کہیں آپ کہ یہ اسم و استفہام ہے، اسم و استفہام ہے عاقل کے لیے۔ خرج کیا چیز ہے؟ فعل، فاعل ہوا، وہی کون، من اس کا بیسیکلی فاعل بن جائے گا، من الفصل جار مجرور۔ آپ کہتے ہیں جی حامد نکلا ہے کلاس سے، جملہ فعلیہ بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ نکلا پہلے تو نکلا فعل سے شروع ہوگا، خرج حامد، حامد من الفصل، خرج حامد من الفصل، خرجہ کیا ہوگا اس جملے میں؟ خرج فعل، حامد فاعل، من الفصل جار مجرور۔ محمد مدرستی، مدرسہ تی، الی السوق، سوق کہتے ہیں مارکیٹ کو، بازار کو۔ جی خرجہ کیا ہے؟ فعل، فاعل الطالب، خرج فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، الطالب فاعل، من المدرستی جار مجرور، پھر واو ذہب فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، فاعل کیا ہے وہ؟ ہوا، الی السوق جار مجرور۔ the student went out from the school and went to the market۔ منصور خدیجۃ من الصین وخالد من الیابان، کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ یہ ٹرک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحیم جو ہے نا، یہ آخری جملے میں ٹیمپٹ کرتے ہیں کہ بندہ غلط سائڈ پہ جائے، کیونکہ سارے جملہ فعلی آ رہے تھے، تو آخر میں ایک انہوں نے ٹرک کھیلا کہ آخری جملہ آپ کو انہوں نے جملہ اسمیہ دے دیا ہے، سو دیٹ کہ اسٹوڈنٹ اٹیمپٹ کرے جملہ فعلیہ کہنے کی اس کو، لیکن یہ جملہ کون سا تھا؟ جملہ اسمیہ۔ خدیجہ تو کیا ہے؟ مبتدا، من الصین جار مجرور، شبہ جملہ خبر، خالد مبتدا، من الیابان جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔
نیکسٹ دیکھیے وہ آپ سے کہہ رہے ہیں نیکسٹ کوشچن میں کہ ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا. 4 حروف جر اس سے دیے ہوئے ہیں، من، الا، فی، علا، اور وہ کہہ رہا ہے آپ کو کہ خالی جگہ پر سوٹیبل حرف و جر، سوٹیبل پریپوزیشن آپ لگائیں. جی آپ سب پہلا پڑھیے گا. الکتاب علی المکتب، میز پر ہوتی ہے کتاب، تو پر کے لیے علی کا پریپوزیشن ہوتا ہے. دا بک از آن دا ٹیبل، الکتاب علی المکتب. جی بیٹا ایک برہان نہیں، دا اسٹوڈنٹ از ان دی کلاس. ان دی کلاس فی کو شو کرتا ہے، فی ان دی کلاس کو شو کرتا ہے. الطالب فی الفصل، الطالب فی الفصل. عمر. ذهب حامد الی الجامعۃ، حامد went to the university. کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. ذهب کیا ہے؟ فعل. فاعل کہاں ہے؟ حامد. الی الجامعۃ جار مجرور. احمد پڑھو. مدی، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. من المدرستی. کون سا جملہ ہے یہ؟ فعلیہ. خرجہ کیا ہے؟ فعل. المدیر فاعل. من المدرستی جار مجرور. ماشاء اللہ. عثمان. الی السین، نہیں من الی السین نہیں، اس کے ساتھ پریپوزیشن الی آئے گا. محمد went to چائنا فرام جاپان، تو ٹو کا پریپوزیشن ٹو کے لیے الی یوز ہوتا ہے اور فرام کے لیے من یوز ہوتا ہے. تو اب پڑھیں، کیسے پڑھیں گے؟ من الیابان. من الیابان کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ. ذہبہ کیا ہے؟ ذہبہ فعل ہے، محمد فاعل، الی السین اور من الیابان یہ بھی جار مجرور. المدرسۃ دی اسکول، الفصل دی کلاس، الحمام دا واش روم، المرحاض دی ٹوائلٹ، المطبخ دی کچن، الغرفۃ دی روم، الجامعۃ دا یونیورسٹی، السوق دا مارکیٹ، الیابان جاپان، الصین چائنا، الہند ہندوستان، الفلپین فلپائن، المدیر ملک کا نام ہے، المدیر ہیڈ ماسٹر، دی ہیڈ ماسٹر. ذہب فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے اور خرج فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے. فی، علی، من، الی، من حروف الجر یہ جار مجرور میں سے ہیں. اب آئیے بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ نیکسٹ لیسن سے پہلے آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہم نے یہ کہنا ہو کہ حامد کی کتاب، تو ہم کہتے ہیں بک آف حامد. اس میں سے ایک پوزیسر ہے اور ایک پوزیسڈ ہے. پوزیسر کون ہے یہاں پر؟ پوزیسر حامد ہے، اور جو چیز پوزیسڈ ہے وہ بک ہے. ان دونوں کے درمیان جو پوزیشن کے لیے جو سمبل آیا ہوا ہے وہ ہے آف. یہ بتا رہا ہے کہ کون پوزیسر ہے اور کون سی چیز پوزیسڈ ہے. ہاؤ کین آئی سے اٹ ان عربک؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں عربی میں کیسے کہوں. دو چیزیں نا،
یعنی ایک کتابن ہے اور ایک حامدن ہے، ان دونوں کے درمیان اب میں اضافت کا ریلیشن لانا چاہتا ہوں. میں ان کو ایک کو پوزیسر اور ایک کو دا تھنگ بینگ پوزیسڈ کے طور پہ لانا چاہتا ہوں. تو میں کیسے کہوں گا؟ میں اس کو کہوں گا کتابو حامدن. کتابو حامدن. ان میں کتابو جو ہے یہ مضاف کہلائے گا اور حامدن جو ہے یہ مضاف الیہ کہلائے گا. یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ کہلائے گا. کتابو مضاف، حامدن مضاف الیہ. دو باتیں مضاف کے حوالے سے نوٹ کر لیں. نمبر 1 یہ کہ مضاف کین بی اینی تھنگ. مضاف کچھ بھی ہو سکتا ہے. مضاف مرفوع ہو سکتا ہے اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے، مضاف منصوب ہو سکتا ہے، مضاف مجرور ہو سکتا ہے، یہ کسی جملے میں مبتدا بن سکتا ہے، یہ کسی جملے میں خبر کے طور پر آ سکتا ہے، یہ جملہ فعلیہ میں فاعل بن سکتا ہے، یہ جملہ فعلیہ میں مفعول بہ بن سکتا ہے. اٹ کین بی اینی تھنگ، کچھ بھی یہ ہو سکتا ہے. البتہ یہ بٹ اٹ ول نیور ٹیک نمبر 1 الف لام، نمبر 2 تنوین. یہ دو چیزیں یہ کبھی نہیں ہوگا. یعنی میں اس جملے کو، یعنی اس کمبینیشن کو میں یوں نہیں لکھ سکتا تھا الکتاب حامدن. اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ غلط ہے. اس میں غلطی یہ کہ اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الف لام نہیں لیتا. مضاف الف لام نہیں لیتا. اگر اس کو میں یوں لکھوں کتابن حامدن، تو اس صورت میں بھی یہ جملہ، یہ کمبینیشن غلط ہوگا، کیونکہ تنوین آ گئی. مضاف تنوین نہیں لیتا. کلیئر بات؟ برہان سمجھ آ رہی نا بات؟ اس کو میں لکھوں گا تو یہی لکھوں گا کتابو حامدن. یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کبھی پیچھے کوئی ایسی چیز بنی ہوئی ہو کہ یہ کتابہ حامدن ہو جائے، پیچھے کچھ ایسا آ جائے کہ یہ کتاب حامدن آ جائے. تو یہ سب پاسبلٹیز ہیں، لیکن کتابن کی پاسبلٹی کوئی نہیں ہے، الکتابوں کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. لہذا مضاف مضاف الیہ میں، یعنی جو کمپاؤنڈ نیمز آئیں گے مرکب اضافی کے، اس میں مضاف کین بی اینی تھنگ بٹ اٹ ول نیور ٹیک الف لام، اٹ ول نیور ٹیک تنوین. اور مضاف الیہ کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ مجرور ہوگا. آف کے بعد آنے والا اسم ہمیشہ مجرور ہوگا، مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. لہذا یہ حامدن مجرور ہے. اس کو میں اگر یوں لکھوں کہ کتاب حامدن تو غلط. کتاب حامدن تو غلط. کتاب حامدن صرف یہ ترکیب درست ہوگی، کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟
مجرور ہوتا ہے، اس کے آخر میں آپ کو کسرہ نظر آئے گا ہمیشہ، وہ کبھی فتح کے ساتھ کبھی ضمہ کے ساتھ مضاف الیہ نظر نہیں آئے گا آپ. البتہ مضاف ضمہ بھی لے سکتا ہے، فتح بھی لے سکتا ہے، کسرہ بھی لے سکتا ہے، البتہ وہ الف لام نہیں لے گا، تنوین نہیں لے گا. یہ دو چیزیں اس میں کبھی نہیں آئیں گی. کتاب المدرسی، بک آف دا ٹیچر. بک آف دا ٹیچر کہنا ہو تو آپ کہیں گے کتاب المدرسی. اچھا یہ جملہ نہیں ہے، یہ صرف ایک مرکب، دو نام ہیں بس جو اکٹھے ہوئے، ابھی تک کوئی بات کنوے نہیں ہوئی آگے نا. کتابو کیا ہے؟ مضاف. اب میں مضاف کے لیے میم لکھوں گا صرف نا. اور المدرسی کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہے. کتابو کیا ہے؟ مضاف. اور المدرسی مضاف الیہ. اچھا یہ لینگویج ہے، آپ بولیں گے نہیں تو یہ نہیں آئے گی، اپنی زبان سے کہیں گے تب یہ آئے گی، ورنہ یہ نہیں آئے گی آپ کو. میں کہتا ہوں ان کتاب المدرسی. ان ہم نے نہیں پڑھا، لیکن ان کا ایک ایکشن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ یہ اس اسم کو منسوب کر دیتا ہے. ہم نے کہا نا مضاف کین بی اینی تھنگ، تو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں کہ مضاف ہو گیا لیکن مضاف ہے، اٹ از اسٹل مضاف. کتابہ کیا ہے؟ مضاف. المدرسی مضاف الیہ. ہم کہتے ہیں علی مکتب المدرسی. تو یہاں نوٹ کریں کہ یہاں پہ بھی یہ جملہ نہیں ہے ابھی بھی پورا، لیکن دو کمبینیشن بن رہے ہیں. پہلا کمبینیشن کیا ہے؟ علی مکتبی. علی کیا ہے؟ حرف جر، مکتبی مجرور ہو گیا. پھر دیکھیں مکتب المدرسی، تو مکتبی مضاف اور المدرسی کیا ہے؟ تو یہاں پہ مضاف مجرور ہو گیا، یہاں پہ مضاف منصوب ہو گیا، یہاں پہ مضاف مرفوع ہے. تو مضاف مرفوع منصوب مجرور کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن الف لام نہیں لے گا اور تنوین نہیں لے گا. اور مضاف الیہ دیکھیں ہر جگہ پر وہ مجرور ہو کر آ رہا ہے. ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ جملہ ہے پورا. کون سا جملہ ہے جی؟ اسمیہ فعلیہ؟ اسمیہ. محمدن کیا ہے اس جملے میں؟ مبتدا. رسولو کیا ہے؟ خبر. پہلی بات تو یہ ہے نا، پہلے تو جملہ اسمیہ کو پورا کریں نا. ایکچولی یہ جملہ کیا تھا؟ ایکچولی یہ جملہ تھا محمدن رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم از اے میسنجر. محمدن کیا ہے؟ مبتدا. رسول خبر. اب وضاحت چاہیے تھی کس کے رسول ہیں، تو اب آپ کو اللہ کو مضاف الیہ بنانا پڑے گا نا ساتھ. جب اللہ کو مضاف الیہ بنائیں گے تو رسول اب اپنی تنوین کو باقی نہیں رکھ سکے گا اب، کیونکہ اسے مضاف بننا ہے اب اس کا. لہذا یہ خبر بھی ہے پلس یہ مضاف بھی ہے. مضاف بننے کی وجہ سے یہ تنوین ٹوٹ گئی آپ کی. اور اللہ ہی کیا ہے؟ اور اردو میں جب آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہمیشہ مضاف الیہ سے پیچھے کو کرنا شروع کریں گے. آپ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ادھر سے واپس ہے، کیونکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے، مضاف بعد میں آتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ کہتے ہیں الکعبۃ بیت اللہ. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. الکعبۃ کیا ہے؟ مبتدا. بیت اس کی باقی بھی بولیں، بیت خبر اور مضاف اللہ ہی مضاف الیہ. ہم کہتے ہیں
مسجد رسول اللہ فی المدینتی. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. مسجدو کیا ہے؟ مبتدا. اور مسجد رسولی یہ کیا ترکیب بن رہی ہے؟ مسجد رسولی مضاف مضاف الیہ. مسجد مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے. رسولی مضاف الیہ ہے. اور پھر دیکھیں رسول اللہ یہ ونس اگین کیا بن گیا؟ یہ پھر مضاف مضاف الیہ بن گیا. یہ مضاف اللہ ہی مضاف الیہ. فی المدینتی جار مجرور شبہ جملہ خبر. دیکھیں ترجمہ کریں. اللہ کے رسول کی مسجد مدینہ میں ہے. اور قرآن مجید نے اس کا ابنڈنٹ استعمال کیا ہے. مضاف مضاف الیہ کا اتنا استعمال ہے کہ جتنا آپ سوچ سکتے ہیں. میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاؤ قرآن مجید یوز دیتا ہے. مثلا ہم شروع کرتے ہیں آخری صورت سے. یاد ہے کسی کو؟ یہ پہلی آیت ہے. کل اور آووزو یہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. یہ بھی فعل کی اگلی کسی لیول پہ ہم آئیں گے, لیکن میں فی الحال اتنا بتاتا ہوں کہ کل فعل امر ہے. آرڈر دیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہو. آووزو یہ فعل مضارع ہے, میں پناہ مانگتا ہوں. کل آووزو آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں. بے ربی یہ کیا ترکیب ہے؟ بے حرف و جرن ہے. بے پریپوزیشن لیٹر ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے ربو کو ربی کر دیا. تو گویا بے ربی جو ہے یہ جار مجرور ہے. اور پھر دیکھیں رب الناس تو ربی پھر مضاف بھی ہے ساتھ. الناس مضاف الیہ. قل اعوذ برب الناس آگے کیا ہے؟ ملک الناس. وہ بھی ملک کی بیسیکلی اس بے کی وجہ سے ہوا. ایکچولی وہ جملہ بھی بے ملک الناس ہے, لیکن پریپوزیشن دوبارہ نہیں لائے گی نا. تو بے ملک کی ونس اگین جار مجرور, اور ملک الناس مضاف مضاف الیہ. الہ الناس مضاف مضاف الیہ. الہ الناس. من شر کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور. من شر جار مجرور. اور شر الوسواس مضاف مضاف الیہ. شر الوسواس الخناس. خناس ابھی ہم پڑھیں گے آگے جا کے تھوڑا سا. الذی یوسوس فی صدور. فی صدور جار مجرور. اور صدور الناس پھر مضاف مضاف الیہ. من الجنتی. من الجنتی کیا ہے؟ جار مجرور. اور اگلا بھی اصل میں ومن الناس ہے, لیکن من ایک دفعہ ہے, وہ الناس بھی اسم مجرور ہے. اس سے پچھلی صورت پہ آئیں. میں نے کہا بہت استعمال آپ کو نظر آئے. قل اعوذ برب الفلق. تو ونس اگین بربی جار مجرور اور رب الفلق مضاف مضاف الیہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آگے کیا ہے؟ ومن شر غاسق. ومن شر کیا بن رہا ہے؟ جار مجرور. اور شر غاسق مضاف مضاف الیہ. اذا وقب. ومن شر پھر اور شر النفاثات فی العقد جار مجرور. ومن شر النفاثات فی العقد. ومن شر حاسد اذا حسد. ومن شر حاسد. ومن شر اور شر حاسد مضاف مضاف الیہ. اذا حسد. اس سے پیچھے دیکھیں سورہ نصر دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء اذا جاء نصر اللہ و رأیت
یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. دیکھیے تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. جا جو ہے نا یہ فعل ہے ماضی کا، جیسے خرجہ ہے ایسے ہی جا ہے. فاعل کہاں ہے؟ نصرو. فاعل مرفوع ہوتا ہے نا. الفتح مرفوع اسم ہے دونوں. دیکھیے یہاں الفتح الف لام کے ساتھ آ گیا ہے، لیکن نصر الف لام کے ساتھ نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے اللہ ہی کا، اور ہم نے کہا تھا کہ مضاف will never take الف لام and مضاف will never take تنوین. لہذا نصر فاعل بھی ہے اور نصر مضاف بھی ہے. فعل نہیں مضاف. اللہ ہی مضاف الیہ سوری فاعل ہے. الفتح بھی وہی کچھ ہے جو کچھ نصر ہے، گویا یہ بھی فاعل ہے مرفوع آ رہا ہے. رأیتا فعل ہے، جیسے یہ دیکھیے جیسے یہ ہے. خرجتا فعل ہے نا، فاعل کیا چیز ہے اس میں؟ تا. رأیتا. دیکھیے اگر آپ کو پیٹرن سمجھ آ گیا نا تو آپ آج بھی الحمدللہ بہت سارے قرآن شریف سمجھنے کی پوزیشن میں کھڑے ہوئے. آپ رأی فعل، تا فاعل اس کا. الناس. الناس کیا ہے؟ آبجیکٹ. مفعول بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب. مفعول بھی آبجیکٹ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. یدخلون پھر فعل ہے، اس کو پھر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ مضارع ہم نے پڑھا نہیں. دیکھیے فی دین کیا ہے؟ فی دین جار مجرور ہے، اور یہ فی دین بھی ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف بھی بن رہا ہے ساتھ. مضاف اللہ ہی مضاف الیہ. دیکھیے بحمد. بحمد کیا ہے؟ جار مجرور. اور حمد ربی مضاف مضاف الیہ. اور پھر ربی کا، ہاں وہ کا بھی ہم نے پڑھا نہیں، تھوڑی دیر میں ہم پڑھ لیں گے، لیکن یہ بھی بیسیکلی مضاف الیہ ہی ہے. یہ متصل ضمیر ہے، ابھی بس آ جائے گی تھوڑی دیر میں. یہ بھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح. وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، يَدْخُلُونَ کہ وہ داخل ہو رہے ہوں گے، فی دین اللہ اللہ کے دین میں. اللہ کے دین میں. اس وقت پھر آپ کیا کیجیے گا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر آپ اپنے رب کو بہت زیادہ اس کی تسبیح کیجیے گا. وَاسْتَغْفِرْهُ، اور آپ اس سے خوب استغفار کیجیے گا. انہ کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. ہمارے منتخب نصاب میں ایک آیت آتی ہے سورہ نور کے 5ویں رکوع میں. اللہ نور السماوات والارض. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. اللہ کیا ہے؟ مبتدا. یہ جملہ اصل میں کیا تھا؟ اصل جملہ تھا اللہ نور. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا العلم نور. کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمیہ. اللہ العلم کیا ہے؟ مبتدا نور خبر. یہاں پہ اللہ مبتدا نور خبر، لیکن نور نورو ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ساتھ یہ مضاف بھی بن رہا نا. مضاف تنوین لیتا نہیں ہے، اس لیے یہ خبر اور مضاف. السماوات مضاف الیہ،
یہ بھی مضاف ہے. بیسیکلی یہ نور السماوات و نور الارض ہے، لیکن نوروں کو ایک دفعہ لایا گیا تو یہ بھی مضاف الیہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. کہیں کہا قرآن مجید نے کہ ھذہ ناقۃ اللہ. یہ ناقۃ اللہ کیا ترکیب بن رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. کہیں کہا کہ لہم دار السلامی. تو یہ دار السلامی کیا ترکیب ہے؟ دار السلام سلامتی کا گھر، مضاف مضاف الیہ. کہیں کہا کہ ان وعد اللہ حق. میں اگر کیونکہ انا ابھی ہم نے پڑھا نہیں، میں اس کو اگر ہٹا دوں تو یہ جملہ اس میں یوں ہے وعد اللہ حق. کون سا جملہ ہے؟ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمی ہے. وعد مبتدا، اور مبتدا بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اللہ ہی مضاف الیہ. حق کون اس کی؟ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَهُمْ عذاب الحریق. وَلَهُمْ عذاب الحریق. عذاب الحریق کی کیا ترکیب بن رہی ہے؟ مضاف مضاف الیہ بن رہی. پورے جملے کو بھی آپ انالائز کر سکتے ہیں. لہم جو ہے یہ جار مجرور ہے، ابھی یہ والا ہم پڑھیں گے، اور یہ خبر کے طور پر ہے. یہاں پہ مبتدا بعد میں آ گیا ہے اور یہ مضاف ہے. الحریق کے مضاف الیہ ہے. لیکن ہم اس وقت جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے حساب سے صرف آپ دیکھیں کہ عذاب الحریقی جو ہے یہ کون سی ترکیب ہے؟ مضاف مضاف الیہ. ذالک یوم الخروج. یہ پورا جملہ بھی آپ انالائز کر سکتے ہیں. ذالک یوم الخروج کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمی ہے. ذالک کیا ہے؟ مبتدا. یومو کیا ہے؟ خبر. اور الخروج وہ خروج کا دن ہے، خروج کا دن ہے. جب جار مجرور شبہ جملہ خبر بنے اور خبر پہلے آ جائے مبتدا سے تو مبتدا نکرہ ہو جاتا ہے عام طور پر. ان جیسے اس کیس میں نہیں ہوا، لہم عذاب الحریق ہی آیا لیکن وہ نکرہ ہو جاتا ہے. اور اس کے لیے بھی ایک کہانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مبتدا اور خبر دونوں گھر سے اکٹھے نکلے تھے کلاس پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر دونوں گھر سے اکٹھے نکلے تھے عربی کی کلاس پڑھنے کے لیے. مبتدا جیسے لڑکے کرتے ہیں اس طرح کی اس نے، وہ رستے میں کہیں کھڑا ہو گیا پان شان کھانے کے لیے، تو خبر انٹرز فرسٹ ان دا کلاس میں. نارمل پریکٹس کیا تھی؟ ہمیشہ لڑکا آگے ہوتا ہے، لڑکی پیچھے پیچھے چلتی ہے. تو نارمل اسٹینڈرڈ پریکٹس میں جب بھی آئیں گے تو مبتدا پہلے داخل ہوگا، خبر بعد میں آئے گی. یہی جملے ہم نے اب تک پڑھے کہ پہلے مبتدا آتا ہے بعد میں خبر آتی ہے. لیکن اب وہ دونوں چلے اکٹھے، موصوف رستے میں کھڑے ہو گئے پان کھانے کے لیے، تو لڑکیوں کو تو پریشانی ہوتی ہے نا. خبر بیچاری بھاگی بھاگی اس سے کہ میری کلاس تو نہ رہ جائے، میں تو پہنچوں کلاس میں. وہ کلاس میں آئی پہلے. اب جب مبتدا داخل ہوگا تو کچھ عزت ہوگی نا اس کی. وہ عزت کیا تھی؟ وہ جو معرفہ کی پگڑی رکھی ہوئی تھی نا اس نے، وہ استاد جی نے اتار لی. اس کا نہیں، ختم، معرفہ شرفہ کوئی نہیں، اب نکرہ ہو کر آنا ہوگا. لہذا جب جار مجرور شبہ جملہ خبر پہلے آ جائے مبتدا سے کلاس کے اندر تو مبتدا کو پھر تھوڑی سی سبکی برداشت کرنی پڑتی ہے. وہ معرفہ نہیں رہتا، پھر وہ نکرہ ہو جاتا ہے. اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ میں عذاب النکرہ ہو گیا لہم کی وجہ.